السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جو ہے یہ مومن پر فرض ہے یا مسلمان پر۔ تو میرا بھائی دیکھیں، ارکان اسلام 5 ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے ارکان اسلام فرمایا ہے، ارکان ایمان نہیں فرمایا۔ تو ارکان اسلام کیا ہیں؟ پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہوتے ہی دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز، کہ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد نماز اس پر فرض ہو گئی۔ اس میں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے کہ نماز بھی سال کے بعد شروع ہوگی یا 6 ماہ کے بعد شروع ہوگی، ایسے نہیں۔ پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، پڑھتے ہی آدمی اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو دوسرا رکن جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز فوراً فرض ہو جائے گی، اور اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اگر بیمار ہے تو نماز نہ پڑھے۔ بیمار ہے، تندرست ہے، ہر حالت میں نماز فرض ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے گھر میں ہو، نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیماری کی حالت ہے تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو ظہر، عصر اور عشاء میں فرضوں میں قصر کرے، باقی نماز اس کی مرضی ہے ادا کرے، نہیں تو یہ معاف نہیں ہے بالکل۔ نماز ہر حالت میں، صرف بے ہوشی کی حالت میں یا پھر کوئی پاگل ہو جائے تو پھر نماز معاف ہے، ورنہ مسلمان ہوتے ہی دوسرا فرض، دوسرا رکن نماز ہے۔ اور کلمہ پڑھتے ہی آدمی مومن نہیں ہو جاتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو نماز مسلمان پر فرض ہو گئی۔ اب تیسرا رکن ہے روزہ۔ تو اس میں دیکھیں، اگر وہ عید کے مہینے میں آدمی مسلمان ہوا ہے تو ابھی پورا سال اس کے لیے ہے، سال کے بعد رمضان شریف آئے گا تو پھر روزے وہ رکھے گا۔ اور اس میں گنجائش ہے کہ اگر سفر میں ہے یا بیماری کی حالت میں ہے تو قضا کر لے روزہ، جب گھر آ جائے اور تندرست ہو جائے تو پھر روزے ان کی گنتی جو ہے وہ پوری کرے۔ اور اسی طرح چوتھا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو وہ جب بھی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ مال ہے، اگر بکریاں ہیں تو 40 بکریاں ہوں گی تو 1 بکری دے گا۔ اسی طرح گائے بھینس اونٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب ہے، چاندی سونے کے لیے علیحدہ نصاب ہے، کہ اس کے پاس اتنا ہوگا، وہ صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور 5واں رکن ہے حج۔ تو وہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ جانے آنے کا، وہاں رہنے کا سب خرچہ اس کے پاس ہو، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اخراجات جو ہیں وہ پورے کرنے کی رقم ان کو دے کر جائے۔ بچوں کی تعلیم کا، اگر کوئی بیمار ہو جائے علاج کا، کھانے پینے کا، ہر طرح کا وہ خرچ ان کو دے کر جائے، اتنی رقم دے کر جائے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا زندگی میں 1 دفعہ۔ لیکن نماز ایسا رکن ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بیمار ہے جب بھی نماز ادا کرنی پڑے گی، سفر میں ہے جب بھی ادا کرنی پڑے گی، ہر حالت میں نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ جو ہی مسلمان ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ تو میرا بھائی، یہ مسلمان پر بھی فرض ہے، مومن پر بھی فرض ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی فرض ہے، یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر بھی فرض ہے، یہ سب پر فرض ہے۔ جس طرح کئی یہ ہندوانہ فقیری والے کئی پیر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب مراتب طے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا آ جاتا ہے جب نماز معاف ہو جاتی ہے، اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں رہتی، ان کے مراتب بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بھائی دیکھیں، ان کے لیے ایک ہی مرتبہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ ابلیس جو ہے، یہ عزازیل اس کا نام تھا، معلم ملکوت تھا، ہر وقت نمازیں پڑھتا تھا، چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، 1,20,000 سال اس نے نمازیں پڑھیں، عبادت کی، چپے چپے پر سجدے کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو یہ فرشتوں کے استاد صاحب جو تھے، اس نے آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، ملعون کر دیا کہ نکل جا میرے دربار سے، تو روز جزا تک لعنتی ہے۔ تو اس دن کے بعد اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، آپ بالکل کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ مرتبہ جس کو بھی مل جائے، جس درویشی پر بھی چلتے ہوئے جب وہ بالکل فنافی شیطان ہو جائے، ابلیس ہو جائے، تو پھر نماز معاف ہے، ورنہ جتنی بڑی ولایت بھی نصیب ہو جائے، غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو جائے، نماز معاف نہیں ہوتی، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف ہوئی۔ آخری وقت میں حدیثیں دیکھ لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے نماز ادا کی، اور چل کر بھی نہیں تشریف لا سکتے تھے تو 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، پاؤں بھی اٹھا نہیں سکتے تھے تو پاؤں مبارک آپ کے گھسٹتے ہوئے آئے، اس طرح اتنی مجبوری کی حالت میں بھی آپ نے نماز ادا کی۔ تو میرا بھائی یہ مسلمان، مومن، ولی، نبی سب پر فرض ہے، کسی کو بھی یہ نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز ترک کی، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا، اب اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ یہ ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر باقی ارکان جو ہیں سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی جتنا مرضی مجاہدہ نفس کرے، اگر نماز چھوڑ دی تو وہ شیطانی فقیری ہے، ہندوانہ فقیری ہے۔ تو نماز کسی طرح معاف نہیں، مسلمان ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اور پھر جوں جوں ترقی کرے گا یہ فرض ہی رہتی ہے کہ اس نے مجاہدہ نفس کیا، مرشد کامل اس کو نصیب ہو گئے، تو مرشد کامل نے نور ایمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ اولیاء کرام کے سینوں میں آ رہا ہے، وہ اپنی قوت ارادی سے مرید کو عطا کر دیا۔ جب اس کو نور ایمان مل گیا تو اب وہ مومن ہو جائے گا۔ تو مومن قلبی ذکر کرے گا جس سے اس کا قلب پاک ہو جائے گا، جو پیر و مرشد اپنی قوت ارادی سے اس کا قلب ذاکر فرما دیں گے، نفی اس بات کے ذکر سے۔ جب قلب پاک ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ کا عرش ہو جائے گا، جب اللہ کا عرش ہوگا تو پھر نماز معراج ہو جائے گی۔ مومن کی نماز معراج ہوتی ہے، مسلمان کی نماز معراج نہیں ہوتی، لیکن فرض اسی طرح رہتی ہے، جس طرح مومن پر فرض ہے اسی طرح مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس طرح جب مومن ہوگا تو پھر اس کی نماز معراج ہوگی، پہلے اس کا قلب عرش ہوگا اللہ تعالیٰ کا، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ۔ تو جب نماز معراج ہوگی تو پھر وہ بے حیائیوں سے روکے گی۔ یہ جو بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اور بے حیائیاں بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز معراج نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو بے حیائی سے نماز نے نہیں روکا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ ایک غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں، اگر مسلمان کا نہیں ہوتا، یہ صرف مومن کا ہوتا، تو پھر آپ کا یہ فرمان کہ اگر 70 اونٹوں کی قطار ہو اور ان پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، اور سب سے پہلے اونٹ کی مہار
بے نمازی نے پکڑی ہوئی ہو تو جو آخری 17واں اونٹ ہے تو اس پر جو اناج لدا ہوا ہے وہ بھی میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے وہ بھی اتنا پاک نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھیں اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مومن نماز پڑھو، یہ پتہ نہیں کس نے میرے بھائی صاحب کو کہہ دیا کہ مومنوں کو خطاب ہے۔ مومنین کا جو ہے وہ انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، کیونکہ انعام کے جتنے وعدے ہیں وہ سب مومنوں کے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو جو نماز کا حکم ہے اس میں نہ مومن کا ذکر ہے نہ کوئی، اس میں تو ہے کہ مسلمان ہو گیا کلمہ طیبہ پڑھ کے تو نماز فرض ہو گئی۔ جس طرح سورۃ کوثر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی لربک کا، اپنے رب کی نماز پڑھو۔ اور سورۃ مرسلات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں جو دوزخ میں چلے گئے نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہ اب مومن یا ولی تو ہو نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے وہ مسلمان تھے، گناہ گار مسلمان تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے تو جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں پھینک دیا۔ اب یہ جو قائم کرنے والے ہیں یہ سارے دوزخی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قائم کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ دیکھیں زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی ہے، یہ جو زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر ہے کہ قائم کرو، یہ مدینہ شریف کی صورتیں ہیں، یہ ساری صورتیں مدنی ہیں۔ اور جب مکہ شریف میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سب میں پڑھنے کا حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو۔ اور چونکہ 13 سال یہ حکم آتے رہے، مسلمان جو تھے پکے نمازی ہو گئے تھے، تو پھر مدینہ شریف جا کر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اب جو نماز پڑھ رہے ہو اب اس پر قائم رہنا، اقیموا الصلاۃ، قائم رکھو نماز کو جو تم 13 سال سے پڑھ رہے ہو۔ تو اس طرح وہ صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو یہ نہیں پڑھتے۔ تو اس طرح بھائی سورۃ حجرات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مومن اور مسلمان کی تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک بے وقوفوں کا، گنواروں کا ایک گروہ جو ہے وہ مسلمان ہوا اور کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان کو بولو اپنے آپ کو مسلمان کہو، ایمان کب داخل ہوا ان کے دلوں میں؟ یعنی اللہ تو سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ پھر جب آپ نے شبینہ پڑھا تھا یا تراویحیں ختم کی تھیں یا جس دن آپ کی آمین ہوئی تھی، حفظ کر کے آپ کو دستار بندی کی گئی تھی، اس وقت ایمان داخل ہوا آپ کے دلوں میں؟ بتائیں کب داخل ہوا؟ یہ تو مرشد کامل کے بغیر خود نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان جو ہے یہ کامل مرشد اپنی قوت ارادی سے نور ایمان سالک مرید کے قلب میں منتقل کرتا ہے جب وہ بیعت کرے خلوص نیت کے ساتھ۔ تو اس طرح مومن اور مسلمان میں تو بہت فرق ہے۔ تو مومن تو بغیر مرشد کامل کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کل تو ساری مخلوق بھائی چند لوگ ہوں گے دنیا میں، چند لوگ دنیا میں، جیسے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ کم رہے اور کم رہیں گے، تو یہ زیادہ تو یہی ہوتے ہیں۔ تو اگر مومنوں پر فرض ہوتی تو پھر اب تو نمازی تو کوئی نظر ہی نہ آتا، اسلام تو بالکل غائب ہو جاتا۔ نہیں بھائی، کلمہ پڑھ کے جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو فوراً نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ اگر کسی میرے بھائی کو کوئی اس میں کمی محسوس ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا یا اس کمی کو دور فرما دینا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے کلام کو، اللہ رسول کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔
اللہ حافظ.